إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 12 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، فالق، پھاڑنے والا ہے، الحب، دانے کو، والنوا، اور گٹھلی کو، یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردہ سے، ومخرج، اور وہ نکالنے والا ہے، المیتہ، مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم سب پھیرے جاتے ہو۔ فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کی روشنی کو۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے بنایا رات کو سکنا، سکون کے لیے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو، حسبانہ، حساب کرنے کے لیے۔ ذالک، یہ، تقدیر العزیز، اندازہ ہے خوب غالب کا، علیم، بہت علم والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، جَعَلَ لَكُم، بنائے تمہارے لیے، النجوم، ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم سب رہ پاؤ، بہا، ان کے ذریعے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق، یقیناً ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات، اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو سب جانتے ہیں، جاننے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، الَّذِي، جس نے، انشأکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے، فمستقر ومستودع، پھر ٹھہرنے کی جگہ بنائی، ومستودع، اور ایک سونپے جانے کی جگہ بنائی۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیات، نشانیاں، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو وہ سب سمجھتے ہیں، سمجھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، انزل، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرجنا به، تو ہم نے نکالی، به، اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، نبات کل شیء، نباتات ہر قسم کی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالی، منہ، اس سے، خضرا، سبز شاخیں، نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نکالتے ہیں اس سے، ان شاخوں سے، حبا، دانہ، متراکبہ، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے یا ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے۔ ومن النخل، اور کھجوروں کے درختوں سے، من طلعها، ان کے گابھے سے، قنوان، گچھے، دانیۃ، جھکے ہوئے، وجنات، اور باغات، من اعناب، انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہن، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور نہیں بھی ملتے جلتے، کچھ پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ذائقے میں کچھ ملتے ہیں، کچھ جو ہے وہ رنگ میں ملتے ہیں۔ انظروا، تم سب دیکھو، الی ثمری، اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل دیتا ہے، وینعی، اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو وہ سب ایمان رکھتے ہیں۔ وجعلوا للہ، اور اس نے بنائے اللہ کے لیے، شرکاء الجن، شریک بنا دیا جنوں کو، اللہ کے لیے اللہ کا شریک بنا دیا جنوں کو، وخلقہم، حالانکہ اس نے پیدا کیا ان کو، ان جنوں کا خالق بھی اللہ تعالی ہے۔ وخرقوا لہ، اور ان سب نے گھڑ رکھے ہیں، لہو، اس کے لیے، بنین، بیٹے، وبنات، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر علم کے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما، ان باتوں سے، یصفون، جو وہ سب بیان کرتے ہیں، جو وہ سب اس کے بارے میں گھڑتے ہیں، وہ ان سب باتوں سے بہت بلند ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس رکوع میں، آج کے اس رکوع میں، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں، اور زمین سے نباتات جو اگ رہی ہیں، پھل پھول پودے،
ان پر غور و فکر کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت دی ہے، دعوت غور و فکر ہے۔ ذرا ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس پر غور بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پورا نظام نباتات جو ہے وہ یہاں پر اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، اور اس کو دیکھتے تو ہم ہیں، لیکن ہم روٹین میں ایک چیز دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں لگتی۔ اللہ تعالی نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ کس طرح دیکھو، یہ کمال قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ ان اللہ فالق، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے، حب دانے کو، والنوا اور گٹھلی کو، یعنی دانہ گندم کا دانہ اور گٹھلی آم کی یا اور کسی بھی پھل کی۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی کمال قدرت ہے کہ دانہ پہلے مٹی میں ڈالتے ہیں، مردہ دانہ ہے، مٹی بھی، زمین بھی مردہ، اوپر دانے کو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر بھی تھوڑی سی مٹی آ جاتی ہے۔ جب کاشتکار کسان بیج ڈالتا ہے زمین میں اگانے کے لیے تو اس پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈال دیتا ہے، ہلکی سی مٹی اس کے اوپر آ جاتی ہے، وہ اس مٹی میں 1 انچ یا 2 انچ نیچے چھپ جاتا ہے اور وہاں پہ پھر وہ پھٹتا ہے۔ پھٹنے کے بعد اس سے دوبارہ زندگی نکلتی ہے، اس میں سے کچھ حصہ اس کا زمین کے اندر چلا جاتا ہے، کچھ حصہ اس دانے کا اوپر نکل آتا ہے، اس سے 2 پتے نکلتے ہیں اور پھر وہ بڑھتے 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 پورا پودا بن جاتا ہے۔ اور گٹھلی بھی اسی طرح پھٹتی ہے، اس کا کچھ حصہ زمین کے اندر، کچھ حصہ باہر، 2 اس کے پتے نکلتے ہیں، پھر اس سے نکلتے نکلتے آگے پورا درخت بن جاتا ہے۔ اسی پر پھر اسی طرح دوبارہ سے پھل پھول لگتے ہیں، اور ایک گٹھلی سے کس قدر پورا بڑا قد آور تنے والا درخت اللہ رب العالمین بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کمال قدرت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ بھی، انسان بھی بناتا ہے کوئی چیز، اللہ تعالیٰ بھی بناتے ہیں۔ انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو ایک چیز سے دوسری چیز نہیں نکالتا، ٹھیک ہے نا، ایک چیز سے دوسری چیز نہیں نکالتا۔ پہلے انسان پوری چیز کے الگ الگ سے پارٹس بناتا ہے، اسپیئر پارٹس تیار کر کے پھر ان کو جوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ چیزیں ساتھ لگا کے، پیچ لگا کے، ان کو ساتھ میں جو ہے ویلڈ کر کے کنیکٹ کر دیتا ہے، اور پھر پوری چیز جو ہے اس کا ڈھانچہ، اسٹرکچر وہ تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنسدان، کوئی بڑے سے بڑا کاریگر ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چیز سے اسی کو آگے پھر بڑھاتا جائے۔ یہ ایک اللہ رب العالمین ہے، یہ رب کی کاریگری ہے کہ ایک دانہ چھوٹا سا، وہ بھی مردہ، اس سے 2 پتے نکلے، انہی 2 پتوں کو پھر آگے بڑھاتے 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 کتنا بڑا قد آور درخت بنا دیا۔ وہ کون ہے؟ رب۔ ذرا اس طرح دیکھیں نا کہ ایسے تو نہیں چل رہے، ایسے نہیں بن چکے، ان کو کوئی بنانے والا ہے، ان کو کوئی آگے بڑھانے والا ہے۔ اسی لیے کہا ان اللہ، اللہ وہ ہے خالق، جو پھاڑنے والا ہے، جو پھاڑتا ہے دانے کو۔ اور پھاڑنا کوئی ایسے نہیں، ہم بھی پھاڑتے ہیں، ہم پھاڑ دیں، دانے کو توڑ دیں، لیکن ہم اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ پھٹنے کے بعد وہ دانہ گل سڑ گیا، پھر اسی سے جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنی کمال قدرت کے ساتھ پورا درخت یا اسی طرح کا پودا، اور پھر اسی پر طرح طرح کے، وہ ایک دانہ پھٹا اس پر سینکڑوں دانے، پودا نکلنے کے بعد اسی ایک پودے پر سینکڑوں دانے جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسی پر لگا دیے، والنوا اور گٹھلی کو۔ اور اسی طرح پھر دیکھیں یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو، وہ زندہ کو نکالتا ہے من المیت، مردہ سے۔ مثلا انسان زندہ ہے، انسان سے مردہ بچے کا پیدا ہونا، اور اسی طرح جو ہے مرغی، زندہ مرغی، اسی سے مردہ انڈا نکلتا ہے، اور پھر مخرج المیت من الحی، اس مردہ انڈے سے پھر اللہ رب العالمین زندہ بچہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی کمال قدرت ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا یخرج الحی من المیت، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، کہ ایک مسلمان سے کافر پیدا ہونا، کافر بچہ ہونا، اور کافر سے مسلمان کا پیدا ہونا، یہ بھی مومن جو ہے مسلمان وہ زندہ ہے، اور کافر مردہ لاش کی طرح ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی کمال قدرت۔ اور پھر یہ دیکھیں نا آپ، حضرت نوح علیہ السلام مسلمان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کا بیٹا کافر ہے،
زندہ سے مردہ اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا۔ اور پھر یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، باپ آزر، ابھی پیچھے پڑھا نا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، باپ آزر کافر، وہ مردہ، اللہ رب العالمین نے ان سے زندہ بیٹا اور توحید کا بہت بڑا امام حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دیے۔ یہی ہے یخرج الحی، وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور پھر مردہ کو مخرج، اور نکالنے والا ہے مردہ کو من الحی، زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ اللہ کی کمال قدرت ہے۔ فانا تؤفکون، تم کہاں پھیرے جاتے ہو، کون سی نشانیاں مانگتے ہو؟ اس صورت کے شروع میں نے بتایا تھا نا کہ مشرکین مکہ حسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں کوئی حسی معجزہ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے کہ وہ عصا ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ کو بغل میں ڈالتے وہ چمکنے لگ جاتا، تو اسی طرح کا حسی معجزے کا وہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ جسے ہم آنکھوں سے دیکھ سکیں، کانوں سے سن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، یہ آگے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گا، کہتے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ سونے کا محل ہونا چاہیے، درخت ہونا، اس میں جو ہے نا باغات ہونے چاہیے، یا آسمان پر سیڑھی لگا کر جائیں، اوپر سے پوری کتاب لے کر آئیں، ہم دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے چھوئیں اسے، آنکھوں سے دیکھیں پھر مانیں گے۔ یعنی حسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم نے معجزات دیکھنے ہیں تو یہ کائنات کھلی معجزہ ہے تمہارے لیے، اتنے بڑے، اس میں اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے دلائل موجود ہیں، انہیں پر غور و فکر کرو، تم اپنے خالق کو پہچان لو گے۔ اگر ان پر غور و فکر نہیں کرتے، ان کو دیکھ کر، اس مخلوق کو دیکھ کر خالق کو تم نہیں پہچان سکتے، تو پھر کسی بھی چیز سے، حصی معجزے سے تم خالق کو پہچانو گے ہی نہیں۔ یہ اللہ کی کمال قدرت کے دلائل ہیں، ان کو دیکھو۔ اور آج دیکھیں نا، انہی چیزوں پر سائنسدانوں نے کتنی ریسرچ کی، کتنی تحقیقات کی، کتنا اس کی گہرائی میں گئے، اور کیا کچھ جو ہے وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا، کہاں سے کہاں تک پہنچے، کتنی انہوں نے دوائیاں ایجاد کر لیں، کتنی بیماریوں کا علاج اس سے حاصل کیا، اور جو ہے پورا ایک نظام ہے سائنس کا، اور پودے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملاپ کرتے ہیں، کس طرح ان کے آگے جو ہے ان کی نسل آگے چلتی ہے، کس طرح گٹھلی پھٹتی ہے، اور کس کس موسم میں کیا کیا پھل لگائیں، یا اس پر مزید ریسرچ کر کے انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا، نئے سے نئے جو ہے انہوں نے دانے اور بیج تیار کر لیے، جس سے جو ہے آمدن زیادہ ہو، پھل زیادہ ہوں۔ لیکن یہ دیکھیں، اس پر ریسرچ کر کے اسی کو ہی دیکھا، دنیا میں ہی رہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے فائدے ہی سوچے، خالق کو نہیں پہچانا، یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے ان کو بنانے والا، اس مٹی میں زندگی کی جو ہے صلاحیت رکھنے والا کون ہے۔ پھر دیکھیں نا، ذرا غور و فکر کریں، اس وقت گرمیوں کا موسم ہے، گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ذرا کبھی باغ کے قریب سے گزریں اور دیکھیں کہ گرمی کی کتنی شدید دھوپ ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ، اس دھوپ میں اس درخت پہ لگے ہوئے آم کس قدر خوبصورت ہیں، ان کی خوبصورتی بنانے والا کون ہے، اور پھر ان کو کھا کر دیکھیں کس قدر میٹھے اور لذیذ، اس چلچلاتی دھوپ میں، اس دھوپ کے اندر، اس آم کے اندر مٹھاس بھرنے والا کون ہے، اور اس قدر لذت بھرنے والا، ذائقہ عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ رب، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، جس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے۔ دیکھیں نا، ایک ہی اس کو جو ڈنڈی سی آ رہی ہے، ٹہنی جس پر وہ آم کا درخت لگا ہوا ہے، اس ٹہنی کو دیکھیں، وہ بالکل خشک ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہلکا سا تھوڑا سا کوئی کہ تو پانی کے قطرے نکل آئیں شاید، لیکن وہ بھی نہیں ہوتے، بالکل خشک سی ٹہنی ہے، اسی ٹہنی پر آم لگا، کس نے اس کے اندر مٹھاس ڈالی، کس طریقے سے ڈالی، اس میں کوئی نالی لگی ہوئی ہے، کہاں سے آئی، اور نیچے کہیں اور مٹھاس نہیں ہے، پورے درخت کو آپ کاٹ ڈالیں، لکڑی ہے اس میں، اور نیچے مٹی ہے، مٹی میں پانی ہے، ذائقہ کہاں سے آیا؟ اور پھر ایک ہی جگہ پر، ایک ہی باغ کے اندر، ایک ہی جیسی زمین ہے، ایک ہی جیسا موسم ہے، ایک ہی باغ میں کس طرح قسم و قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں، ہر پھل کا رنگ بھی مختلف ہے، ذائقہ بھی مختلف ہے، اور خوشبو بھی، انداز بھی، مٹھاس بھی، سب کچھ مختلف ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں۔ کون ہے یہ؟ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے۔ فانا تؤفکون، کہاں پھیرے جاتے ہو، اس کو نہیں پہچان سکتے؟
فالق الاصباح، وہی پھاڑنے والا ہے۔ اب یہ ایک اور قسم کا پھاڑنا ہے، صبح کی روشنی کو پھاڑتا ہے، یعنی رات کا اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور صبح پھٹتی ہے۔ صبح کی روشنی بھی اگر صبح صادق جب ہوتی ہے اس وقت آپ دیکھیں، اس وقت تھوڑی سی روشنی ہلکی سی ختم ہوتی ہے، اور پھر جب سورج طلوع ہونے لگتا ہے تو اس وقت بھی ایک لمبی سی لکیر افق میں جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اسی سے پھر پھٹتی ہے روشنی، وہ ہلکی سی لکیر پھٹتے 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 پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے اور آسمان روشن ہو جاتا ہے۔ فالق الاصباح، وہ صبح پھٹتی ہے، وہ پھاڑنے والا ہے صبح کو، نکالنے والا ہے روشنی کو۔ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ والشمس والقمر، اب اس دن اور رات میں بھی نشانیاں ہیں، اور رب رات نہ بناتا دن ہی دن ہوتا تو کہاں تم سکون کرتے۔ اور اب یہ دیکھیں یہاں پر سائنسدانوں نے یہاں بھی تحقیق کی، ایک بندہ رات کو نہیں سوتا نا، وہ اس کی روٹین ہے دن کو سونا، اس کو سکون نہیں ملے گا، ذہنی تھکاوٹ کا وہ شکار رہے گا، ذہنی سکون نہیں مل سکے گا اسے اگر لمبے عرصے تک ایک بندہ رات کو نہیں سوتا، اس کی روٹین ہی نہیں، وہ دن کو سوتا ہے، کیونکہ دن اللہ نے کام کے لیے بنایا، رات کو سکون کا باعث بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا۔ اصل جو سکون ہے وہ رات میں ہے، رات کو سونے میں ہے۔ سکنا، سکون کے لیے بنایا۔ والشمس، سورج بھی چاند بھی حسبانہ، پورے حساب سے چل رہے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے خوب علم والے کا۔ اب یہ دیکھیں سورج، اس کا راستہ مقرر ہے، وہ روزانہ نئے راستے سے طلوع ہوتا ہے اور نیا راستہ لے کر جاتا ہے۔ گرمیوں میں وہ اور راستے پر آتا ہے، سردیوں میں دوسرے راستے پر آتا ہے، اور پھر یہ کس نے سکھایا اس کو؟ اور پھر ہر سال کے بعد روزانہ، آج جو تاریخ ہے نا، آپ اس تاریخ کو سورج جہاں سے نکلا ہے اور جس راستے سے اس نے جانا ہے، سال کے بعد پھر اگلے سال اسی مہینے اسی تاریخ کو وہ اسی راستے سے جائے گا، اسی ٹائم پر طلوع ہوگا، اسی ٹائم پر غروب ہوگا۔ آپ دیکھیں نا یہ جو کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ شمسی کیلنڈر ہوں یا قمری کیلنڈر ہوں، وہ پورے کے پورے اسی حساب سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور قمری کیلنڈر جو ہے وہ 10 دن پہلے آتا ہے اس سے، تاکہ وہ موسم کے مطابق، کیونکہ اس کے مطابق ہمارے اسلامی شعائر اور اعمال ہیں، وہ موسم میں بدلتے رہیں۔ اس طرح رمضان کے روزے کبھی گرمیوں میں آ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر سردیوں میں، پھر گرمیوں میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے۔ اور قمری کیلنڈر وہ بالکل اسی حساب سے آتا ہے۔ یہ حسبانہ، اس حساب کرنے والے نے مقرر کر دیا، ان کو بتا دیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے اس کے حکم پر چل رہے ہیں، کوئی ہے ان کو چلانے والا، یہ پوری کائنات ایسے تھوڑی چل رہی ہے، کوئی ہے ان کو حکم دینے والا جس کے یہ تابع ہیں۔ اور پھر یہ وقت آئے گا کہ جب یہ سورج، چاند، ستارے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور پھر جو ہے آسمان پھٹے گا، زمین پر زلزلہ ہوگا، اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی، پھر اس وقت قیامت برپا ہوگی، تم سے ساری زندگی کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ پھر وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اور وہی ذات جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ ان کے ذریعے، ان ستاروں کے ذریعے، ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں تم راستہ معلوم کر سکو۔ یہ ستارے راستہ بتانے کا ذریعہ ہیں، یہ اللہ نے راستہ معلوم کرنے کے لیے اور آسمان کی زینت کے لیے بنائے ہیں، یہ قسمت کا حال بتانے کے لیے نہیں ہیں۔ ستاروں کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ کہ تم راستہ معلوم کر سکو ان کے ذریعے، اور آسمان کی زینت بھی ہیں، ان سے قسمت نہیں معلوم ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتصب علما من النجوم، جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے کفر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نجومی کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے، کہانت کرنے والا جو کفر کرتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر علی انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین اور شریعت کا انکار کر دیا ہے۔ تو یہ نجومی، یہ ستارے ہاتھوں کو کی لکیروں سے قسمتیں بتانے والے، یہ بالکل دین اور شریعت سے خارج ہیں، کیونکہ ستارے اللہ نے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے نہیں بنائے۔ اللہ نے ستاروں کا جو مقصد بتایا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور نہ ہی ان لوگوں کو کچھ پتہ ہوتا ہے
وہ 100 جھوٹ بولتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ بات ان کا جو ہے تکا وہ درست لگ جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں دیکھو قسمت کا حال جانتے ہیں۔ یہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، پیچھے ہم پڑھا ہے نا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، غیب کی چابیاں اور کنجیوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس نے یہ چابیاں کسی اور کو نہیں دی، اسی کے پاس ہے سب کچھ۔ فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں نشانیاں، قوم یعلمون، جاننے والے قوم کے لیے۔ اور پھر اس میں بھی نظام فلقیات میں کتنی بڑی جو ہے وہ لوگ اربوں ڈالر خرچ کر کے آج ستاروں اور سیاروں کے سفر کرتے ہیں، دور تک پہنچتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں، اور بڑا ماہر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ فلاں سیارہ اب دریافت ہو چکا ہے، فلاں ستارہ ہم نے دریافت کر لیا، فلاں کی سپیڈ اتنی ہے، فلاں زمین سے اتنا دور ہے، سورج کے اتنا دور ہے، وہ اس رفتار سے چل رہا ہے، وہ اس رفتار سے چل رہا ہے۔ کس پر زندگی ہو سکتی ہے، کسی پر زندگی نہیں ہو سکتی، یہ ریسرچ اب کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کب کے بنا کے ان کو زمین میں اور آسمان کے نیچے مسخر کر دیا ہے۔ یہ پورا نظام شمسی کس کنٹرول کے ساتھ، کس قدرت کے ساتھ، کس قدر کاریگری کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے قد فصلنا الآیات، اس میں نشانیاں ہیں، ہم نے کھول کھول کر بیان کی ہیں تمہارے لیے، انہیں کو دیکھو، ان کو دیکھ کے خالق کو پہچان لو، نباتات کو دیکھ کر پہچان لو، گٹھلی کے پھٹنے کو دیکھ کر پہچان لو، اور اس کے پودا بننے کو دیکھ کر پہچان لو، اس سورج اور چاند کے چلنے کو، ان کی روشنیوں کو دیکھ کر، ان کے پورے نظام یہ بھی کسی کے کنٹرول میں ہے، اس کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو، یا پھر ان ستاروں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچانو۔ اور آگے دیکھو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، اور یہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے کہ اس نے تمہیں ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے پیدا کیا، ایک ہی جان یعنی آدم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور پھر آگے اسی سے آدم علیہ السلام کی بیوی بنائی، اور پھر تمہارا آپس کے اندر جو جنسی تعلق ہے مرد اور عورت کا، اس کو بنایا، اور پھر اس کے ذریعے پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، اس میں بھی نشانی ہے۔ آگے آئے گا سورہ روم میں اللہ فرماتے کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں، اور اس میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان آپس میں خامند اور بیوی کے درمیان سکون کا ذریعہ رکھا، مودت اور رحمت رکھی۔ اس میں بھی اس جو جنسی انٹریکشن ہے اور اس میں تمہارے لیے سکون ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ ان فی ذالک الآیات، اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک الآیات مستقر من نفس واحدہ فمستقر و مستودع، پھر تمہارے لیے ایک مستقر بنایا اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، اور مستودع سونپے جانے کی جگہ۔ اس کے نا جو معنی کیے گئے ہیں، ایک یہ کیا گیا کہ مستقر کا معنی یہ دنیا، ٹھہرنے کی جگہ، وہ مستودع اور سونپے جانے کی جگہ قبر، جہاں پر انسان کو مرنے کے بعد سپرد کر دیا جائے گا۔ اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا مستقر ٹھہرنے کی جگہ یعنی ماں کا رحم مادر، وہ مستودع اور سونپے جانے کی جگہ دنیا۔ اور ایک مطلب اس کا یہ کیا گیا مستقر ٹھہرنے کی جگہ یہ دنیا، مستودع سونپے جانے کی جگہ آخرت۔ ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی معنی اس کا ہو سکتا ہے۔ ایک ٹھہرنے کی جگہ جو مجھے زیادہ درست معلوم ہوتا ہے وہ یہی کہ ایک ٹھہرنے کی جگہ جو دنیا میں ٹھہر رہے ہیں ہم، مستودع مرنے کے بعد جہاں سپرد کیا جائے گا، عالم برزخ، قبر۔ واللہ عالم۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کر بیان کر دی نشانیاں لقوم یفقہون، سمجھنے والے قوم کے لیے، کہ دیکھو ایک نفس سے پیدا کر کے دنیا میں بھی ٹھہرنے کی تمہارے لیے جگہ بنائی ہے، تمہارے لیے اس ٹھہرنے کے لیے کس قدر انتظامات کیے ہیں ہم نے، اور پھر اس کے بعد بھی تمہارے لیے ایک جگہ ہے، وہاں بھی تم نے جانا ہے، اور پھر آخرت میں اس زندگی کا حساب بھی تم نے دینا ہے۔ اس میں بھی بڑی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، آسمان سے پانی کو اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اسی پانی سے پھر ہر طرح کے نباتات اس نے اگائے، پھل پھول پودے سبزہ، جو تمہارے جانوروں کے لیے بھی فائدہ ہے، تمہارے لیے بھی فائدہ ہے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور پھر اس سے جو ہے سبز شاخیں نکالیں،
نخرج جو ہم نکالتے ہیں منہ اس سے حبن دانہ متراکبہ ایسے دانے متراکبہ جو ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں. راکب کہتے ہیں اوپر سواری کرنے کو کہ ایک دانہ دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اگر آپ کسی چیز کے دانے جو ملے ہوئے ہوتے ہیں مثلا گندم کی جو بالی ہوتی ہے سٹی اس کو اٹھا کر دیکھیں کہ اس کے دانے کس طرح پوری کاریگری کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور ہر دانہ الگ سے پیک کیا ہوا ہے, الگ الگ سے پیکنگ ہے اس کی. اس طرح آپ انار کے دانے دیکھیں, انار کا دانہ اس کو کس قدر غلاف میں پورے انار کو کس طرح پورے کور میں جو ہے وہ پیک کیا گیا ہے اور پھر اس کے اندر ہر دانے کی الگ الگ سے پیکنگ کی گئی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایک ڈراپ جو ہے وہ الگ الگ سے بند کیا ہوا اور پھر اس دانے کے اندر جو پانی ہے اس کو کس طرح پیک کیا گیا ہے, وہ بھی پیک ہے نا, اصل تو وہ پانی ہے نا. اور کس قدر میٹھا, کتنا لذیذ, صحت کے لیے کتنا مفید. یہ کون ہے؟ اس پر غور و فکر کریں نا, کون ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ وہ ایک ہی ٹہنی آ رہی ہے کہ ڈنڈی پر وہ لگا ہوا ہے انار کا دانہ, انار کا پھل جو ہے اس پھل کو بھی پیک کیا گیا ہے, اس کے اوپر کور ہے مضبوط سا اور پھر اس کے اندر جو ہر دانہ الگ الگ پیک کیا ہوا اس پر بھی کور ہے اور پھر دانے کے اندر جو پانی ہے وہ اور کور میں ہے. اس کو ہلکا سا آپ انگلی سے دبائیں تو پانی گرنے لگتا ہے پانی. کون ہے بنانے والا؟ کس کے لیے بنایا, کس کے لیے ساری کاریگری کی اور کتنی کمال قدرت کے ساتھ کی. آج جدید سے جدید سائنسدان ٹیکنالوجسٹ مل کر اس طرح کا نہیں بنا سکتے. ہاں یہ ہے اللہ کی زمین کو, اللہ کی جو ہے اللہ رب کے مٹیریل کو استعمال کر کے اس میں آگے ترقی کر سکتے ہیں, لیکن اپنی طرف سے تو نہیں بنا سکتے. کسی مشین سے بنائیں, کبھی نہیں بنا سکتے. یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے. ایک دانہ دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا ہے. وَمِنَ النَّخْلِ اور کھجوروں کے درختوں کو بھی دیکھو, مِن طَلْعِهَا اس کے گابے, یعنی وہ جب خوشہ اس کا, اب کھجوریں نہیں لگی ہوتی, کھجوریں لگنے سے پہلے جو اس پر بور لگتا ہے, بور اس کو گابا کہتے ہیں. وہ مِن طَلْعِهَا اس کے گابے, قِنْوَانٌ گچھے ہیں, دانیہ جھکے ہوئے, وَجَنَّاتٍ جب اس پر پھل لگتے ہیں پہلے وہ گابا اوپر ہوتا ہے, اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے. جیسے اس پر جو ہے کھجوریں لگنا شروع ہوتی ہیں, کچی کھجوریں, وہ آہستہ آہستہ جس طرح وزن آتا جاتا ہے نا وہ جھکتا جاتا ہے اور پورا جھک جاتا ہے. من جنات باغات ہیں, من اعناب انگوروں کے, انگور کے بھی گچھے کس طرح نیچے لٹکے ہوئے ہیں اور ایک کے ساتھ ایک جو ہے ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے, ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا ہے. والزیتون اور زیتون, انگور اور زیتون بھی ایک دوسرے کے ساتھ شکل و شباہت میں ملنے والے ہیں. مثلا کچے انگور ہوں اور کچا زیتون ہو تو ان کی جو ہے شکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے. والرمان اور انار مشتبہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. وغیرہ متشابہ اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں. اس طرح انگور اور زیتون ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور انار جو ہے وہ انگور سے نہیں ملتا. مثلا دیکھیں نا, انگور کے بھی دانے ہیں, انار کے بھی دانے ہیں, لیکن انگور کو کس طرح پیک کیا اور انار کو کس طرح پیک کیا, کمال قدرت ہے. انگور ویسے کا ویسا کھایا جاتا ہے, وہ 3 پیکنگ میں نہیں ہے, اس کے اندر ایک ہی اس کے اوپر وہ چھلکا ہے ہلکا سا, وہ بھی کھایا جاتا ہے اور اسی کے اندر پانی بھرا ہوا ہے. لیکن انار کو اور طرح سے پیک کیا, اس کا ایک پورا پھل بنا دیا, پھل کے اوپر کور چڑھا دیا, پھر اس کو الگ الگ سے ہر دانے کی پیکنگ کی, پھر اس کے اندر پیک کیا ہوا پانی ہے. لیکن انگور جو ہیں وہ اور طرح سے, اس کا گچھا ہے اس کا بھی گچھا, دانے ایک دوسرے پر وہ بھی چڑھے ہوئے ہیں, لیکن وہ کس طرح الگ طریقے سے چڑھے ہوئے ہیں, یہ اور طرح سے چڑھے ہوئے. کمال قدرت ہے, کمال کاریگری ہے. اور پھر دیکھیں ایک ہی باغ میں, ایک ہی موسم میں, ایک ہی جگہ پر ایک ہی جیسا پانی لگ رہا ہے, ایک ہی خوراک مل رہی ہے. ایک پر انگور لگ رہے ہیں, ایک پر انار لگ رہے ہیں, اور اس کا درخت دیکھیں وہ تھوڑا سا پودا بن جاتا ہے, انار کا وہ درخت کی صورت میں بن جاتا ہے, اور اس کی انگور کی جو ہیں وہ بیلیں ہوتی ہیں اوپر چڑھتی ہیں اور پھر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں انگور اس کے. آپ دیکھیں, جائیں باغ میں, جائیں سیر کرنے کے لیے, اس کو دیکھ کر رب کو پہچانیں. یہی اللہ نے دعوت فکر دی ہے, دعوت غور دی ہے. کوئی ہے ان کو بنانے والا, کوئی اس قدر کاریگری کرنے والا ہے, کوئی دنیا کا سائنٹسٹ, کوئی بڑا, کوئی ایسے کر سکتا ہے.
اور پھر دیکھیں نا، یہ بھی غور کریں، یہ جو پورا پودا بنا ہوا ہے انگور کا، انار کا یا کھجور کا یا کسی بھی پھل کا، یہ ایک ہی گٹھلی سے نکلے ہیں۔ انار کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے، انار کا دانہ کھانے کے بعد اس کا جو بیج ہوتا ہے کتنا چھوٹا سا ہے، اسی بیج کو پھاڑ کر، فالق الحب، اسی دانے کو پھاڑ کر پورا پودا کس نے بنا دیا؟ اسی ایک دانے سے، وہ بالکل ہلکا سا معمولی سا، اس سے اتنا بڑا پودا بنا دیا۔ انگور کا دانہ، انگور کا بیج کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اسی بیج سے کتنا بڑا پودا، اور پھر اسی طرح کے پھر اس پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اور انار لگا دیے، انگور لگا دیے، اور کھجوریں اس پر لگا دی، کتنا بڑا ایک گٹھلی سے کھجور کا کتنا بڑا لمبا قد اور تنا بنا دیا۔ مشتبہن، کچھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتے۔ انظروا، دیکھو، دیکھو رب کی کاریگری کو، غور و فکر کرو اس پر، اس کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانو۔ الی ثمری، اس کے پھلوں کی طرف، اذا اسمر، پھر اس کے پکنے کی طرف دیکھو، کیسے وہ پک رہے ہیں، ایک تو کچے لگے ہوئے ہیں، پکنے کی طرف دیکھو، کس نے ان کے اندر مٹھاس ڈالی، کہاں سے ڈالی، کیسے ڈالی؟ نیچے تو مٹی ہے، پانی ہے، پانی میں مٹھاس نہیں ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، مٹی میں کوئی مٹھاس نہیں ہے، کس نے ڈالی، کہاں سے نکالی، کہاں سے نکالی؟ کتنی کمال قدرت ہے، اوپر سے دھوپ پڑی ہے بس۔ انظروا الی ثمری اذا اثمر وینعی ان فی ذالکم، بے شک اس میں لآیات، نشانی ہے، کئی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ تو خالق کو پہچانیں، اور بھی کئی نشانیاں ہیں انسان کی تربیت کے لیے، انسان کی جو ہے وہ اس کو درست لائن پر چلانے کے لیے، خالق کو پہچاننے کے لیے۔ اگر ان پھلوں کو دیکھو تو اس میں بڑی نشانی ہے۔ ذرا اور بھی ہم دیکھتے ہیں اور طرح سے کہ اس میں کتنی نشانیاں ہیں خالق رب کو پہچاننے کے لیے اور انسان کی اصلاح کے لیے۔ مثلا کہ جو پھل ہوتے ہیں نا، یہ پھلوں کے درخت، یہ انسان کو پھل دے رہے ہیں، انسان کو پھل دیتے ہیں، جتنے بھی پھل لگتے ہیں انسان توڑ لیتا ہے، وہ درخت تو نہیں کھا رہے کچھ، وہ ہمارے لیے ہیں، ہماری خدمت کے لیے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں نا۔ ہم جو کچھ ان کو دیتے ہیں نا، وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، انسان درخت کو، مثلا چھوٹے بچے جا کر درختوں پر پتھر مارتے ہیں، وہ پتھر کھا کر پھل دیتے ہیں۔ اس میں نشانی ہے انسان کے لیے کہ انسان دیکھ، پھلدار درخت کی طرح بن جا، لوگ تجھے پتھر ماریں تو انہیں ثمر دے۔ ہے نا ایک شعر، بنا لے اپنا کردار مثل شجر، لوگ تجھے سنگ ماریں تو ثمر دے۔ ایسا انسان بن جا۔ اس میں نشانی ہے کہ لوگ تجھے نقصان پہنچائیں تو نقصان پہنچانے والا نہ بن، تو فائدہ دے، اس درخت کی طرح بن جا کہ لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، وہ ان کو بدلے میں پھل دیتا ہے۔ لوگ تجھے تکلیف دیں، نقصان پہنچائیں، مومن بن جا۔ مومن کے لیے اس میں نشانی ہے ان پھلوں والے درختوں میں کہ اللہ نے کس قدر ان درختوں کو کس قدر انسانیت کے لیے فائدہ مند بنایا ہے، لیکن انسان اس کے ساتھ غلط بھی سلوک کریں، اس کو پتھر بھی ماریں، تب بھی وہ لوگوں کو جو ہے نا نقصان نہیں پہنچاتا۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ اسی طرح ایک اور نشانی کہ جس درخت پر پھل لگ جائے، پھل لگنے کے بعد وہ جھک جاتا ہے، جیسے جیسے پھل لگتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ درخت کی وہ ٹہنی، وہ شاخ جھکتی جاتی ہے، وہ ٹہنی جھک جاتی ہے۔ جس پر زیادہ پھل لگے ہوں وہ ٹہنی اتنی زیادہ جھکی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ باغوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس ٹہنی اتنی جھکی ہوتی ہے کہ نیچے سے ان کو اور لکڑی لگانی پڑتی ہے کہ نیچے گر کر ٹوٹ نہ جائے، اس قدر وہ جھک چکی ہے کہ پھل بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں اس پہ۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمیں بھی جھک جانا چاہیے۔ جتنا زیادہ علم آتا جائے اتنا زیادہ جھکاؤ آتا جائے، جتنا زیادہ اللہ کی پہچان آتی جائے اتنا زیادہ عاجزی آتی جائے۔ یہ ہے اصل، یہ پہچان ہے پھل کی کہ اندر کچھ ہے، اور جس درخت پر پھل نہیں لگا ہوتا، جس ٹہنی پر نہیں لگی، وہ ٹہنی اکڑی ہوئی ہے، اوپر ہوا ہے۔ جس پر پھل لگا ہے وہ جھکی ہوئی ہے۔ جس کے پاس علم ہے، جس انسان کے پاس اللہ کی معرفت ہے، رب کی پہچان ہے، جس کے اندر کچھ ہے، وہ جھکا ہوا ہے، وہ جھکا ہوا ہے اور لوگوں کو دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ایک اور نشانی کہ وہ جو پھل جس کو دھوپ لگتی ہے، جس پھل پر دھوپ پڑتی ہے نا زیادہ، وہ پھل اتنا زیادہ اچھا پکا ہوتا ہے۔
جس کو دھوپ لگتی ہے وہ اچھا پکتا ہے، اور جس کو دھوپ نہیں لگتی، جو اندھیرے میں رہتا ہے، وہ اچھی طرح نہیں پک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو انسان معاشرے کی تلخیوں کو زیادہ برداشت کرتا ہے وہ اتنا زیادہ میچور ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ذہین، سمجھدار اور بااخلاق ہوتا ہے۔ جس کو جتنا زیادہ زمانے کی دھوپ لگتی ہے اتنا زیادہ میچور بنتا ہے اور بااخلاق بنتا ہے اور پک جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جو پھل وقت پر نہ توڑا جائے، اس کا وقت پر استعمال نہ کیا جائے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گل سڑ جاتا ہے، وہیں لگا گل سڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر پکنے کے بعد علم آ چکا ہے، اس علم پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو وقت پر جس مقصد کے لیے علم آیا ہے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، آگے نہیں بتایا جائے گا، تو وہ علم بھی وبال جان بن جائے گا۔ اسی طرح اس پھل کا پکنا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اسی طرح وہ علم بھی انسان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اس کو گلا سڑا کے کچرے میں وہ پھل پھر کچرے میں جاتا ہے نا، پھر ایسا انسان بھی جو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرے گا وہ کچرے میں جائے گا۔ علم تو حاصل کیا، پک گیا، لیکن عمل نہیں کیا، اس علم کو آگے لوگوں کے لیے نفع مند نہیں بنایا، اکڑی رہی اس میں، تو وہ بھی پھر کیا ہوگا؟ چلا جائے گا۔ اسی طرح جو پھل روشنی میں آتا ہے، دھوپ لگتی ہے اس کو، روشنی میں آتا ہے تو وہی پکتا ہے۔ اسی طرح جس انسان پر علم کی روشنی پڑتی ہے، جو علم کی روشنی میں رہتا ہے، وہی انسان اصل انسان بنتا ہے، اس کے زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے۔ اور جو انسان جس طرح جو پھل دھوپ میں رہے، اندھیروں میں رہے، وہ کچا ہی رہ جاتا ہے، ویسے کا ویسا کچا رہ کر گل سڑ کر گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ کئی پھل خراب ہو جاتے ہیں نا، گر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو انسان جہالت کے اندھیروں میں رہے گا، علم کی روشنی میں نہیں آئے گا، وہ بھی نہیں پک سکے گا، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کر سکے گا۔ جس طرح وہ پھل پکا نہیں، اس کا مقصد پورا نہیں ہو، گر گیا، کچا ہی گر گیا، خراب ہو گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا۔ اسی طرح جو انسان علم کی روشنی میں نہیں آئے گا، وہ انسان بھی اسی طرح کچا ہی رہے گا، زندگی اس کی بھی ختم ہو جائے گی، گر جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ پھل ہے، اس کا حساب نہیں ہے، انسانوں کا تو حساب ہونا ہے نا، یہ تو ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ان کو دیکھیں۔ اور اسی طرح ایک اور نشانی اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب پھل پکتا ہے نا، بہت اہم ترین بات ہے، پھل پکتا ہے تو اس کے پکنے کو دیکھ کر، انسان کی آنکھیں دیکھ کر، اس کی خوشبو سے اس کو پہچان لیتی ہیں، لوگوں کا دل اس کی طرف انٹریکٹ ہوتا ہے۔ لوگوں کی، آپ دیکھیں نا، باغ میں جائیں، کسی کے باغ میں گھومنے کے لیے، جب پکا ہوا پھل ہوگا نا، دل اس طرف کھنچے گا، للچائی ہوئی نظریں اس کی طرف جائیں گی کہ دوسرے کا پھل دیکھ کر یہ اٹھائیں، توڑیں اور اسے کھائیں۔ خوبصورتی ہے نا، انٹریکشن ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کے دل اس طرف جانا چاہتے ہیں، اسے لینا چاہتے ہیں۔ آپ پیسہ بھر کر اچھا پھل لیتے ہیں نا، پیسہ دے کر آپ یہ تو نہیں کہتے گلے سڑے آم دے دو، کبھی نہیں لیں گے آپ، مفت میں بھی نہیں لینا چاہتے، کچے بھی جو جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ آپ فری میں نہیں لیتے، یہ تو کچرا ہے، اس کو اٹھا کر پھینکنا پڑے گا۔ آپ جو اچھے ہوں، جو خوبصورت ہوں، چاہے زیادہ پیسہ بھرنا پڑے، وہی لیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے جس طرح پھل اپنی خوبصورتی سے، اپنی خوشبو سے، اپنے ذائقے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اگرچہ انہوں نے کھایا نہیں ہے، ابھی صرف دیکھنے سے، خوشبو سے لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح جو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے، اس پر علم کی روشنی پڑتی ہے، وہ بھی با اخلاق بن جاتا ہے۔ اس کا اخلاق، اس کا کردار دیکھ کر، صرف اس کا اخلاق دیکھ کر، اس کا کردار دیکھ کر لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگوں کی انٹریکشن ان کی طرف ہوتی ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر لوگ چاہے مہنگے داموں ان کے ساتھ ان کا قرب حاصل کرنا پڑے، لوگ ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں۔ ان کی زندگی، جس طرح پھل کی زندگی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اسی طرح پھر ایسے لوگوں کی زندگی بھی دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ جس طرح ان پھلوں کی طرف لوگوں کی انٹریکشن جاتی ہے اور لوگ ان کی خوشبو سے اپنے آپ کو جو ہے اچھا محسوس کرتے ہیں، لوگ اپنا قیمتی مال خرچ کر کے ان کو لینا چاہتے ہیں، اسی طرح اچھے انسان اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو پھل فری میں مل گئے تو فری میں
بھی کسی کے لیے فائدہ مند بنتے ہیں، کسی کو پیسہ دے کر لینے پڑتے ہیں، تو لوگ ایسے لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ہوں اپنا کچھ خرچ کر کے بھی ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان سے زندگی کا مقصد انسانوں کو مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انظروا الی ثمرہ، یہ دیکھیں۔ اور اس طرح یہ تو میں نے تھوڑے سے بتایا نا، اور بھی اگر غور و فکر کریں، جتنا زیادہ اللہ کی آیتوں میں، اللہ کی ان نشانیوں میں جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے نا، اتنے زیادہ نقطے ملیں گے، اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ملیں گی۔ اذا ثمر اذا اثمر، ان کے پکنے کو دیکھیں، اذا اثمر پکنے کو دیکھیں۔ یہ سارا پکنے کو دیکھا نا ہم نے، کس طرح وہ پکتا ہے، دھوپ میں رہتا ہے تو پکتا ہے، جو دھوپ میں نہ رہے وہ نہیں پک سکتا۔ اسی پکنے میں بھی نشانی ہے نا، اذا اثمر جو بھی بتائی میں نے، یہ نشانیاں ہیں ساری۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وہ انہیں نشانیوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو درست کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ یہ ساری اس میں اللہ کی کاریگری میں نشانی ہے، آپ دیکھیں، ان پر غور و فکر کریں۔ اور جب بھی پھل آئے نا، جب بھی آپ کے پاس پھل ایسے کھا نہ لیں، اس کو دیکھیں کہ کس نے بنایا ہے، یہ کہاں پہ لگا ہوگا، کہاں کہاں سے چلا ہوگا، کن کن منڈیوں سے گزرا ہوگا، کن کن لوگوں سے گزرتا گزرتا میرے پاس آیا، کس نے بھیجا، کس نے اس میں مٹھاس ڈالی، کس نے اس کے اندر ذائقہ ڈالا، کتنا اچھا ہے یہ۔ اور پھر اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو بھی رکھیں کہ اس کو دھوپ لگی ہے تو یہ میرے فائدے کے لیے میں نے پیسے دے کر بھی اس کو لے لیا۔ اپنے آپ کو بھی دھوپ میں پکائیں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو بھی علم کی روشنی میں لائیں کہ یہ روشنی میں رہا ہے تو اس میں لذت بنی ہے، اس میں خوشبو پیدا ہوئی ہے، یہ لذیذ ہے، یہ فائدے کے لیے فائدہ مند بن گیا۔ میں بھی علم کی روشنی میں رہوں گا، میں بھی دھوپ میں رہوں گا، معاشرے کی تلخیاں برداشت کروں گا، تو میں بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاؤں گا۔ اور یہ پھل بھی وقت پر اس کو توڑ دیا گیا، وقت پر اس کو آگے پہنچا دیا گیا تو لوگوں کے لیے فائدہ مند بن گیا۔ میں بھی اگر اپنے وقت کو قیمتی بنا لوں گا، اپنی جوانی میں اپنے علم کو اپنے وقت پر استعمال کروں گا اللہ کی فرما برداری کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو میں بھی فائدہ مند بنوں گا۔ ورنہ علم آنے کے باوجود بھی جس طرح پھل گل سڑ جاتا ہے استعمال میں نہ لایا جائے تو گل سڑ جاؤں گا۔ اور اگر روشنی میں نہ رہا، اور اگر میں دھوپ کی تلخیوں کو برداشت نہ کر سکا، اگر میں روشنی میں نہ رہا، اندھیروں میں نہ رہا، تو پکوں گا نہیں پکوں گا، علم نہیں آئے گا۔ اندھیروں، جہالت کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر ختم ہو جاؤں گا۔ کئی پھل آپ یہ دیکھیں نا، جو پھل آ گئے، جو اسی درخت پر کئی اور پھل بھی لگے تھے جو گر گئے، جن کو پرندوں نے نوچ لیا، جو گر کر زمین میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، خراب ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں دیکھیں، غور و فکر کیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کاریگری پر غور و فکر کرنے کی توفیق۔ اب یہ دیکھیں نا، ان چیزوں کو دیکھیں گے نا، پہچانیں گے تو اللہ کی معرفت آئے گی دل میں، اللہ کی پہچان، اللہ کی قدر پیدا ہوگی کہ ہمارا رب ہمارے لیے کتنی کاریگری کر رہا ہے، وہ کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا کریٹر ہے۔ اسی کے سامنے جھکیں، اسی سے مانگیں، وہ سب کی مرادوں کو پورا کرنے والا ہے۔ جو بن مانگے جس نے اتنی پوری کائنات ہمارے لیے، ہماری خدمت کے لیے بنا دی، وہ مانگنے پر نہیں دے گا، ضرور دے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور ان سب نے بنا لیے شریک جنوں کو اللہ کا شریک کر دیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جنوں کا خالق بھی وہی ہے، جس طرح ان مخلوقات کا خالق وہ ہے، جنوں کا خالق بھی وہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن ایسی مخلوق تھے جن کو اللہ نے کچھ انسانوں سے بڑھ کر صلاحیتیں دی ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی کہا نا کہ اب لوگوں نے یہ ناسا کی جو پوری کمپنی ہے، انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر کے ستاروں تک جا پہنچے ہیں، وہ اربوں ڈالر خرچ کیے، سیاروں اور ستاروں تک پہنچے، جبکہ جنوں کے لیے یہ معمول کا کام ہے۔ وہ لمحوں میں میلوں کا سفر کر لیتے ہیں۔ اللہ نے خدا داد صلاحیتیں ہیں نا ان کے پاس، اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ ایک لمحہ بھر میں یہاں بیٹھے ہیں، لمحہ بھر میں وہ سینکڑوں میل دور دوسرے بر اعظم میں، دوسرے ملکوں میں پہنچ جائیں گے لمحے بھر میں۔ ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ اب ان کی یہ جو انسانوں سے اتنی بڑھی ہوئی صلاحیت تھی، انسانوں نے دیکھا کتنی بڑی طاقت ہے ان کے پاس، تو ان کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دی ہے صلاحیت ان کو، میں خالق ہوں ان کا، جو خالق ہے ان پودوں کا، ان پھلوں کا، اس سورج کا، اس چاند کا، ان ستاروں کا۔ یہ مخلوق بھی میری ہے، میں ان جنوں کا خالق بھی میں ہوں، اور اس سے بڑھ کر جن کو صلاحیت دی ہے وہ فرشتے ہیں۔
ان جنوں سے بھی بڑھ کر صلاحیتیں ان کو دی ہیں، ان کا خالق بھی میں ہوں۔ کچھ لوگوں نے جنوں کو شریک بنا لیا، کچھ نے ان فرشتوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، ٹھیک ہے نا۔ مزید آگے اگلے سبق میں آ رہا ہے، اگلے رکوع میں، وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اسی نے پیدا کیا ان کو، وَخَرَقُوا لَهُ، اور ان سب نے گھڑ رکھے ہیں اس رب کے لیے، بنین بیٹے، وبنات اور بیٹیاں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بغیر علم کے۔ اللہ نے کہا ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ ساری کاریگری بتا کر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری کاریگری ہے، اے انسانوں، اگر میں نے تم سے بڑھ کر اپنی کسی اور مخلوق کو بڑھ کر صلاحیتیں عطا کر دی ہیں تو وہ بھی میری کمال قدرت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میری مخلوق میں، میری جو ہے بادشاہت میں شریک ہیں۔ نہ انہوں نے سورج بنایا، نہ چاند بنایا، نہ ستارے بنائے، نہ نباتات اگائی، نہ آسمان سے بارش برسائی، نہ ہی ان پر کسی کا کنٹرول ہے۔ بارش بھی اللہ کے حکم سے برستی ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، نباتات سب اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ اور یہ جن بھی، یہ فرشتے بھی، یہ سب میری مخلوق ہیں جس طرح تم مخلوق ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور بغیر علم کے تم نے کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کو بیٹیاں بنا دیا۔ سبحانہ، وہ تو پاک ہے، وہ پاک ہے، اس سے اس کو ضرورت نہیں۔ کیوں کہا پاک ہے؟ کہ بیٹا تو انسان کی کمزوری ہے، اولاد لینا انسان کی کمزوری ہے۔ انسان کیوں چاہتا ہے کہ اولاد ہو؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کل کو میں نے بوڑھا ہونا ہے، بڑھاپے میں پہنچنا ہے، اور میں نے ایک دن چلے جانا ہے، مر جانا ہے میں نے، تاکہ میری پیچھے نسل ہو، میری اولاد ہو، میں بڑھاپے میں جاؤں تو مجھے سپورٹ کرنے والے، میری خدمت کرنے والے میرے بچے ہوں، اور میں فوت ہو جاؤں تو آگے میری نسل چل سکے۔ یہ تو انسان کی کمزوری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ اور سبحانہ، ان کمزوریوں سے پاک ہیں جو کمزوریاں تم انسانوں کو ہیں۔ تم کمزور ہو، تم اپنے کام خود نہیں کر سکتے، تمہیں دوسرے لوگ چاہیے، تمہیں شریک چاہیے، اور تمہیں اپنی اولاد چاہیے۔ اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، سبحانہ، وہ ان کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں، اس کو شریکوں کی ضرورت نہیں۔ انسان خود اپنے سارے کام نہیں کر سکتا نا، تو پھر اپنے پارٹنر رکھتا ہے کہ آدھا کام میں کروں گا، آدھا میرا پارٹنر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہیں کہ وہ تھک جائیں، اس کو شریک کی ضرورت پڑے، کہ آدھے کام تو اللہ نے کر لیے، آدھے کام کسی اور کے سپرد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کمزوری سے پاک ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سبحانہ، وہ پاک ہیں، وتعالی، اور بلند ہیں، عما یصفون، اس سے جو یہ سب شریک ٹھہرا رہے ہیں، ان شریکوں کی شراکت سے اللہ رب العالمین پاک ہیں۔ اور آگے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بیٹے بنا لیے، میری بیٹیاں بنا لی، حالانکہ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے۔ تمہارے بیٹے بیوی کے بغیر تو نہیں ہوتے، اس کی تو بیوی ہی نہیں، اور نہ ہی اسے ضرورت ہے۔ یہ بھی انسان کی کمزوری ہے، یہ اللہ نے رکھی نا، انسان کی کمزوری ہے کہ انسان کو بیوی کی ضرورت ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، اور عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں جنسوں میں اللہ نے جو انٹریکشن رکھی ہے، جو ایک دوسرے کی ضرورت رکھی ہے، یہ بھی انسان کی کمزوری ہے، اور وہ سبحانہ، وہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ اس کو اولاد کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کی شراکت داری کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنے سارے کام بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کی شراکت کے خود کرتا ہے۔ اور اس کا بھرپور تعارف اپنا اللہ رب العالمین نے سورۃ الاخلاص میں کرایا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی شراکت کی، نہ کسی کی، نہ اپنے بیٹوں کی، نہ بیٹیوں کی۔ وہ پاک ہے، وہ اپنے سارے کام خود کرتا ہے، سبحانہ۔ باقی جتنے بھی ہیں، فرشتے بھی اس کی مخلوق ہیں، جن بھی اس کی مخلوق ہیں، انسان بھی اس کی مخلوق ہیں، سب اسی کی مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ تو مخلوق کو خالق کے برابر مت کرو، اسی کی مخلوق کو دیکھ کر اس کو پہچانو، اور اسی کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اور آج کے اس رکوع میں جو ہم نے اللہ کی نشانیاں پڑھی، اللہ کی کمال قدرت پڑھی، اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ان نشانیوں سے، ان نباتات سے، ان پھلوں سے، ان کے پکنے سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباق پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ ہمیں بھی فائدہ مند بنا دے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھیں، دین پر، اسلام پر، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے زندہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دیں تو قرآن پڑھتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ ہمیں
موت عطا فرما دیں، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔